अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बुध है 17 मार्च सन 2021। अपने इस व्लॉग में आज मैं ज़िक्र करूंगा और कुछ जवाबात दूंगा उन सवालात के जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच के सामने गुफ्तगू करते हुए। जो उनकी रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, उस पे उन्होंने बात की। हालांकि ये मुकदमा उनके उनकी जो पिटीशन है वो उनकी अपनी ज़ात के हवाले से है, लेकिन उसमें उन्होंने आज मेरा भी तज़किरा किया, बोल्ड टीवी का भी तज़किरा किया। उन सवालात के जवाब देना नहायत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बोल्ड चैनल और हम ये दो जो एंटिटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा अदलिया का एहतराम करते हैं, और हमारा जो कंडक्ट है कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं है, कभी हमारे जहन में भी ये बात नहीं आई, बावजूद इसके कि हम समझते थे कि जो हमारे साथ हुआ बोल्ड टीवी के साथ वो कहीं पर हमें नाइंसाफ़ी भी अगर नज़र आई है तो भी हमने अदलिया के वक़ार के हवाले से, जजेस के कंडक्ट के हवाले से, उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से कभी कोई सवाल नहीं उठाया और कभी नहीं उठाएंगे। अगर बेशक फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ भी हों, लेकिन इस अदलिया का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और वो हमारा अपना इदारा है। कभी भी हम उनकी तौहीन का या इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आज का सबसे पहले जो बोल्ड के हवाले से बात की, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, इसलिए कि बोल्ड टेलीविज़न जो है उसमें कई 100 लोग काम करते हैं और बोल्ड के वर्कर्स ने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया है। जो लोग हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं उन्होंने भी, जो हमें छोड़ गए हैं उन्होंने भी, और इंतहाई मुश्किल हालात में बोल्ड चैनल का उन्होंने बोल्ड चैनल को ज़िंदा रखा। आज भी वो काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और जो बोल्ड आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आता है वो उन्हीं वर्कर्स की, उन्हीं सहाफ़ियों की मेहनत की बदौलत है। पैमरा हमारे साथ जो कुछ करता है, ऑफ एयर कर देता है, हमें बंद कर देता है, कभी इंतज़ामिया हमें निशाना बनाती है, कभी इंटरेस्ट ग्रुप्स हमें निशाना बनाते हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ बोल्ड के वर्कर्स को और साथ में बोल्ड की मैनेजमेंट को भी कि उन्होंने इंतहाई मुश्किल हालात में इस चैनल को ज़िंदा रखा है। इश्तिहार मिले, नहीं मिले, नहीं दिए इश्तिहार, पूरा एक एका करके एडवर्टाइज़र ने हमें उसमें, चाहे जो भी उसकी वजूहात थी, दबाने की कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट ने, मालकान ने अपने बिजनेसेस से पैसे निकाल कर इस चैनल में लोगों की तनख्वाहें दी, और मैं इस पर उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिस पर मैं भी ये नाखुश हूँगा, लेकिन जो बोल्ड की इंतज़ामिया ने ये बड़ा काम किया, इस चैनल को ज़िंदा रखा और दूसरे रिसोर्सेज से पैसे इकट्ठे करके तो तनख्वाहें दी, उसकी वजह से हम बहुत ही उनका अदब, इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ इस पर। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये कहा कि ये बोल्ड दुबई से चलाया जाता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं वेरी हम्बली, मैं आपकी इज़्ज़त और एहतराम को मुकद्दम रखते हुए ये बात करता हूँ, ये चैनल दुबई से नहीं चलाया जाता। ये चैनल, इसका हेडक्वार्टर कराची में है और इसके जो तमाम फ़ैसले हैं और इसकी जो तमाम रनिंग है वो इसकी टीम करती है। मैं इसका बतौर प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूज़ आपसे ये कह रहा हूँ कि हम इसका जो कंटेंट तैयार करते हैं वो हमारा एडिटोरियल हम खुद तैयार करते हैं। हमारे चैनल में, ये मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हमारी सुबह की मीटिंग होती है, ख़बरों से पहले भी हमारी कंसल्टेशन होती है और ये कंटेंट हम तैयार करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं, हमारे कंट्रोलर्स हैं इनपुट के, आउटपुट के, मैं उसमें मौजूद होता हूँ। हम कंटेंट अपना तैयार करते हैं। इसको कोई और नहीं चला रहा चैनल को, इसको हम चला रहे हैं और मैं बहुत ही ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि वेरी प्राउडली आई कैन से कि हम बाज़ औक़ात अगर कभी हमारी मैनेजमेंट किसी बात पर एतराज़ भी करती है तो हमारे यहाँ ये चीज़ मौजूद है, हम उनसे आर्ग्यू करके अपनी जो एडिटोरियल प्रायोरिटीज़ हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक हम चलने में कामयाब रहते हैं। हमें कोई दबाव नहीं है किसी चीज़ का। सबसे पहले तो ये बात बताऊँ, ये कराची से चलता है, हेडक्वार्टर हमारा कराची से है और तमाम हमारी एडिटोरियल टीम, जिसमें हमारे ब्यूरो चीफ्स हैं, जिसमें हमारे इनपुट और आउटपुट के कंट्रोलर हैं, हम ये फ़ैसला करते हैं। हमारे प्रोग्राम के जो लोग देखने वाले हैं वो इसमें होते हैं और फिर हम ये फ़ैसला करते हैं कि न्यूज़ का कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो ये बात, आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। दूसरी बात कि इसके शेयर्स किसके हैं,
سب کو پتہ ہے کہ یہ لبیک کمپنی کا ہے چینل، اور سب کو پتہ ہے، یہ میں بات آپ کی پھر آپ کی تسلی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ شعیب شیخ صاحب اس کے اونر ہیں، کوئی اس کا اور اونر نہیں ہے۔ آج آپ نے وہ ہزاروں ورکرز کا جو بول کے لیے جنہوں نے کام کیا، جو کر رہے ہیں، آپ نے ان کا دل دکھایا یہ بات کر کے کہ یہ کہاں سے اس کی اونرشپ کون ہے۔ آپ نے ایک طرح کے شکوک اور ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ خود اس وقت عدالت میں جو چیز پلیڈ کر رہے ہیں، آپ یہ خود عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے متعلق بہت سارا ابہام ہے اور غلط بات کی جا رہی ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ آپ اس روسٹرم پہ کھڑے ہو کر خود ایسی بات کر رہے ہیں، آپ نے ایسے سوال کیے ہیں جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے جھوٹا جو ہے، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے قرآن شریف میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میں وہ نہیں دہرانا چاہتا۔ آپ نے یہ آج بالکل غلط بیانی سے کام لیا کہ اس کی اونرشپ کا پتہ لگایا جائے، یہ کہاں سے، اس کو کون آپریٹ کرتا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ ایسا قطعی طور پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے، اور اس پاکستان کے قوانین کے مطابق اس میں اس کے اونرز کا نام ہے، اس کی منی ٹریل ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جس کمپنی کو بند کیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ جعلی کام کرتی ہے، اور وہ اس کمپنی نے پاکستان میں اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس کیا تھیں، اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے وہ کمپنی کتنے $100 ملین پاکستان میں لے کے آئی۔ قاضی فائزہ صاحب، وہ اگر آپ خود دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آپ جن لوگوں پر تکیہ کرتے ہیں انفارمیشن کے لیے، وہ ہمارے کلیگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن میری ان سے بھی یہ التجا ہے، مخالفت کریں، دشمنی کریں، ایڈیٹوریل پر اگر ہم ایک دوسرے کے سٹینس کے مخالف بات کرتے ہیں تو وہ سوال جواب ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بات ہے، اس طرح کی بات کرنا عدالت میں کھڑے ہو کر قاضی فائزہ صاحب، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے آج بول کے ورکرز کا دل دکھایا، اور آپ نے غلط بیانی سے کام کیا، جو لیا ہے غلط بیانی سے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ اس کی خبر بھی نہیں چھپے گی۔ خبر بھی چھپے گی، ہم اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کرتے ہیں، جتنا اس کا جو بھی حصہ، جتنی اس کی امپورٹنس ہے، اس کے مطابق ہم اس کو دیتے ہیں خبر کو، اور کبھی بھی ہم نے کسی خبر کو بلیک آؤٹ نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں، آپ نے میری ذات کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا کہ میں عدالتوں کی توہین کرتا ہوں۔ آپ نے جسٹس آصف سعید خان کھوسا کے حوالے سے میری ایک گفتگو کا ذکر کیا، جس میں میں سمجھتا ہوں ایک سلپ آف ٹنگ تھا، اور کھوسا کی جگہ میں نے جو وہ نام لیا، وہ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اٹ واز سلپ آف ٹنگ۔ میں نے تب بھی اس کی معافی مانگی تھی، دل و جان سے معافی مانگی، علیحدہ بھی معافی مانگی میں نے اس کی، اور میں جب بھی کبھی اس بات کا ذکر آئے گا، کیونکہ میں آصف سعید خان کھوسا صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ پاکستان کے ان ججز میں سے ہیں جنہوں نے اس مافیا کے خلاف جہاد کیا۔ جب میں ARY میں تھا، پروگرام رپورٹرز میں، تب بھی، اور جب میں بول میں آیا تب بھی، ہم نے ہمیشہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے حوالے سے بات کی، اور آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں کل بھی اس بات پر شرمندہ تھا، اس سلپ آف ٹنگ پر، اور وہ نادانستہ تھی، اور آج بھی اس بات پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ پیمرا نے کارروائی نہیں کی، اور پیمرا جتنا وکٹمائز پیمرا نے مجھے کیا ہے اور بول چینل کو کیا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنا انہوں نے، صرف اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے کہ ہم نے چیئرمین پیمرا کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے بارے میں بات کی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، لیکن ان کو جھوٹ بول کر پیمرا کا چیئرمین لگائے گا، اور ان کے اوپر نیب کے کرپشن کے کیسز ہیں، یہ ہم نے بات کی جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پیمرا نے ہمیں وکٹمائز کیا۔ پھر آپ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہا کہ پروگرام اس وقت کیے گئے تھے۔ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ہماری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پورے پاکستانیوں کی پرائیڈ ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستانی فوج کے، بحری فوج کے سربراہ ہیں، جرنیل ہیں، اور پوری پاکستان ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اس لحاظ سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرنا نہ کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور کوئی اگر قانونی پوائنٹ ہے تو وہ اس کو ڈسکس کرنا عدالت کا کام ہے۔ بول ٹی وی کا یا ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ نہ ہمارا وہ قد کاٹ ہے، نہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پر سمجھتے ہیں، اور نہ کبھی ہم نے اس میں گفتگو کی ہے۔ لیکن آپ نے ان پروگرامز کو جوڑا اس وقت آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور آصف سعید خان کھوسا کے متعلق جو ایک سلپ آف ٹنگ تھا، اس کو جوڑ کے آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے ہم کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے ہم کسی ایجنسی کے نمائندہ ہیں۔ میں نہایت ادب احترام سے یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ آپ
اپنی جو بھی آپ نے گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے آپ تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد جو سچ ہے وہ بولیں. ہم سچ بولنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں. سچ کے لیے کوئی اگر ہم اس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، اور ہم کوئی خوف زدہ لوگ نہیں ہیں. ہم کسی چیز کو چھپانے والے نہیں ہیں. آپ کے کنڈکٹ کے حوالے سے بھی ہمیشہ ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ پیسے کہاں سے آئے جو آپ کی اہلیہ نے باہر زمینیں خریدیں، پراپرٹیز خریدیں. وہ پیسے کیسے وہاں سے گئے، ان کی منی ٹریل کیا ہے. سوال صرف یہ تھا. آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی کبھی. آپ کے پرسنل کنڈکٹ کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. اگر آپ عدالت کو مطمئن کریں گے تو عدالت آپ کو بری کر دے گی. اور پاکستان میں 2 قانون ہیں، میں یہ مانتا ہوں. ہم یہ کہتے رہیں کہ پاکستان میں 2 قانون ہیں. بڑوں کے لیے، بڑے آدمی کے لیے قانون اور ہے، اور غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے. نواز شریف صاحب کے متعلق یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ وہ زندگی کی ان کی گارنٹی کیا حکومت پاکستان دے سکتی ہے. کتنے کنوکٹ جو ہیں پاکستان میں ان کو آپ نے رہا کیا ہے، عدالت کے لیے باہر بھیجا ہے. مجھے بتائیے. ان شواہد کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 قوانین ہیں تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. پورا پاکستان جانتا ہے یہ. لیکن ہمارا مقصد نہ کبھی تضحیک ہے، نہ کبھی کوئی اسکینڈلائز کرنا کسی کو ہے. مقصد صرف ایک ہے کہ گفتگو ہو کسی چیز پر، اس کے تمام پہلو سامنے آئیں، اور پھر اس کے بعد اس میں بہتری کی گنجائش پیدا ہو. ہم بولڈ چینل کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اپنی یہ کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی یہ اسکرین ہے، ان کے جو مسائل ہیں بلا خوف و خطر ہم اس پر بات کرتے رہیں گے. ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے. جو آزادیاں ہمیں آئین نے دی ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے. آپ ہمارے خلاف جتنا بھی بولیں، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. تمام عدلیہ کی عزت کرتے ہیں. کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کریں. اس کے باوجود کہ اس چینل کو بند کیا گیا، اس چینل کی مینجمنٹ کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، ان کو سال سے بھی زیادہ تک جیل کے اندر رکھا، اور اشتہار تک ہمیں دینے میں ہمارے ساتھ جو منافقت کی گئی، ہمارے ساتھ جو دشمنی کی گئی. لیکن یہ چینل چلتا رہا، انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم پاکستانیوں کی زبان ہے اور بالکل پاکستان کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، جلد پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں.